آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں شہد نوش فرماتے اور ان کے ہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرماتے، تو پھر فرماتی ہیں میں نے اور حضرت حفصہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور تشریف فرما ہو تو وہ ان سے عرض کرے کیا آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ مجھے آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا کہا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا منشا معلوم تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، البتہ میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شہد نوش فرمایا تھا تو ہرگز میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور میں نے اس پر قسم کھائی تم اس بات کی کسی اور کو خبر مت دینا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور دوسری روایت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی گزشتہ جمعرات والے دن کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو طویل ایک روایت تھی بخاری شریف کی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ اسی آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کر دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کئی یورپ کے متعصب قسم کے مصنفین جو ہیں انہوں نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عداوت نے یورپ کے مصنفین کو اندھا اور بہرا کر دیا، نہ وہ صدائے حق کو وہ سن سکتے ہیں اور نہ نور حق انہیں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سماعت کر چکے تھے، یہ کوئی اجنبی عورت نہیں تھی کہ جن سے خلوت ہونا شرع اور عقل کی نظر میں یہ حرام ہوتی، وہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھی۔ اور آپ یہ بھی سماعت کر چکے تھے کہ مقوقس اسکندریہ والی اسکندریہ جو تھا وہاں کا بادشاہ، اس نے حضور کی خدمت میں انہیں بھیجا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد بھی فرمایا اور اپنی زوجیت کا شرف بھی بخشا تھا۔ خاون کا، شوہر کا اپنی بیوی سے خلوت کرنا کسی قانون، کسی شریعت اور کسی نظام حیات میں برا نہیں، اس کو غلط رنگ دے کر پیش کرنا یہ علم اور دیانت کا منہ چڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی بدبختی پر مہر ثبت کرنا ہے۔ یہ تو بیگانے لوگ تھے جو اسلام کے بھی دشمن ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن، اور ان کی گونا گو عداوتیں ان کے قلم سے، ان کے منہ سے ظاہر تھیں۔ لیکن افسوس اور ندامت اس وقت ہمیں ہوتی ہے کہ جب کئی مدعیان علم اور منبر و محراب پر بیٹھنے والے وہ اس واقعے کو، اس آیت کریمہ کو جب بیان کرتے ہیں تو اس واقعے کو جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس آیت کریمہ کی آڑ میں تنقیص شان رسالت کا پہلو نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ حضور کے خداداد علم پر انگشت نمائی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں چیز کا علم نہ تھا، کبھی حضور کی شان کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھو حلال کو وہ حرام نہیں کر سکتے اس لیے اللہ نے آیت کریمہ نازل کر دی۔
معلوم ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ حضور جب حلال کو حرام نہیں کر سکتے تو دیکھو حضور کو کوئی اختیار نہیں معاذ اللہ، اسی طرح اپنی امت اور اپنے غلاموں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ممبر و محراب پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، اللہ ایسی کج فہمی سے بچائے، وہ اتنا بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کا رسول اس لیے مبعوث نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو از خود حرام کر دے۔ یہ انہیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اور شہد کو حرام کرنا اس لیے نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، بلکہ قرآن نے خود وجہ بھی، اگر وہ غور کرتے اسی آیت کریمہ میں تو انہیں وجہ بھی مل جاتی کہ قرآن نے خود بتا دیا کہ حضور نے جو اپنے اوپر جو حرام کیا اس کی وجہ قرآن نے بتا دی کہ تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے اوپر وہ چیز حرام کی تھی۔ اور اللہ کی بتائی ہوئی وجہ کو پس پش ڈال کر اپنی طرف سے عدم علم کو اس کا سبب قرار دینا ایک مومن کو تو ہرگز یہ زید نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جب حق فہمی کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے تو پھر اسی قسم کے دل خراش جملے جو ہیں ایسے لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ گزشتہ جمعرات کو بھی اس کے بارے میں عرض کر دی تھی۔ آگے سنیے کیا فرمایا۔ نمبر 1، نمبر 2 آیت فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا مقرر فرما دیا ہے اور اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں قسم کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسم کا کفارہ مقرر کر دیا۔ محبوب یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے کہ حضرت ماریہ سے آپ خلوت نشین نہیں ہوں گے اور اس سے ازواجی تعلق قائم نہیں کریں گے، یا شہد کو آپ نے اوپر جو بھی وجہ ہو، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ آپ قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، لہٰذا آپ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت سے سرفراز فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قسم کھولنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تاکہ اس کے برخلاف کرنے سے قسم کی قسم شکنی نہ ہو۔ اور اب یہاں پر مفسرین نے ایک اور بحث کی اور وہ یہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا یا نہیں، تو اس کے بارے میں حضرت مقاتل ان سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرنے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں، آپ مغفور ہیں۔ یہ کفارہ جو اللہ نے حکم دیا یہ امت کی تعلیم کے لیے دیا کہ اگر امت جو ہے اگر وہ قسم کھا لے تو وہ پھر کفارہ دے۔ اور اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ قسم کی ایک قسم ہے۔ کوئی چیز حلال ہے، اب اس کو کوئی اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ قسم ہو گئی، اور یہ قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اگر اس کے برعکس اگر آپ اس جملے کو الٹ کریں، یعنی کوئی چیز حرام ہے اس کو اپنے اوپر حلال کر لے تو یہ قسم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں یہ کروں تو مجھ پر میری بیوی حرام، تو یہ قسم ہے۔ اب اس پر یہ قسم کو توڑے گا تو کفارہ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یوں کہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو سور کھاؤں گا، اگر فلاں کام کروں تو یہ سور کھاؤں گا، سور کھانا حرام ہے، اب سور کی جو کام حرام ہے اس کو اپنے اوپر حلال کرے تو یہ قسم نہیں بنے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ قانون قرآن کا قانون ہے، تو یہ قسم نہیں۔ اگر کوئی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ قسم ہوگی، اور اس کے برعکس کوئی چیز حرام ہو اس کو اپنے اوپر حلال کر لینا یہ قسم نہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ نمبر 2 دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ
قسم کا کفارہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین میں ہے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو پچھلی شریعتوں میں قسم کا کفارہ نہیں تھا، اور اس کا ثبوت قرآن میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قسم کھائی تھی، تو اس وقت اللہ نے آپ کو قسم کا کفارہ کا حکم نہ دیا بلکہ قسم پوری کرنے کا ہیلہ بتایا کہ آپ اپنی بیوی کو جھاڑو مار دیں، 100 تیلیوں والی، جو ہم 23ویں پارے میں سن چکے ہیں۔ تو وہ اللہ نے قسم کا ہیلہ بتایا تھا کہ قسم کا کفارہ نہیں بتایا۔ یہ صرف اس امت میں ہے کہ قسم کا کفارہ انسان دے دے، اور یہ 7ویں پارے میں قسم کی پوری بحث ہم سن چکے تھے۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دوسری بات ارشاد فرمائی، واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مددگار ہے۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب اور ان کے گھر والوں، اللہ تمہارا مددگار ہے، اسی لیے وہ تمہارے گھر کے انتظامات خود فرماتا ہے، اور تمہارے گھر کے آداب بھی تمہیں سکھاتا ہے، اور وہ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا، اور اپنے افعال اور احکام میں حکمت والا ہے۔ تو وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہی تمہیں کسی کام کا حکم دے گا اور کسی کام سے منع فرمائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے۔ اب دیکھیے تیسری آیت سنیے، فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی، اور پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے بہت علم والے اور بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ اس آیت کریمہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چیزوں پر مشتمل ایک راز کی ایک بات بتائی، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات جو راز کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات کی خبر دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب کیونکہ حضور نے منع کیا تھا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو جبریل امین کی زبان سے اپنے پیارے حبیب پر ظاہر کر دیا کہ آپ کی بیوی نے وہ راز بتا دیا حضرت عائشہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا، یعنی 2 راز تھے وہ جو 2 بتائے تھے، تو جب حضور نے انہیں بتایا دوبارہ کہ تم نے یہ بات ان کو بتا دی، تو دوسری کا مفسرین کہتے ہیں حضور نے ذکر نہ فرمایا۔ یہ شان کریمی تھی حضور کی کہ گرفت فرمانے سے ایک بات سے چشم پوشی فرمائی اور ایک بات حضرت حفصہ کو بتا دی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت حفصہ کو بتائی تو حضرت حفصہ سمجھی شاید حضرت عائشہ نے حضور کو بتا دیا، تو وہ سمجھی کہ میں نے حضرت عائشہ کو بتایا اور انہوں نے حضور کو بتا دیا، تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے علم والے اور خبردار اللہ نے بتایا کہ جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، یہ وہ بات ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ یہاں پر علامہ ابن جریر کے قول کو اگر دیکھا جائے تو وہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ دوسرا راز کیا تھا، یعنی ایک راز تو یہ تھا کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ماریہ کے بارے میں حضرت حفصہ کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملول اور رنجیدہ پایا، تو جب حضور نے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، تو اس وقت حضرت حفصہ کے رنج کو دور کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز بتایا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت حفصہ کو یہ بتا دیا کہ میرے بعد جو
میرا جانشین ہوگا وہ حضرت ابو بکر ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت عمر جو ہیں وہ تمہارے والد جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ وہ راز تھا کہ جو حضرت حفصہ جو ہیں وہ چھپا نہ سکیں، اور حضرت عائشہ سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ تو یہاں اس کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ ابو نعیم نے فضائل الصحابہ میں یہ کتاب ہے، اس میں اس کو نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کا راز یہ ہے کہ حضور نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر ہوں گے، اور ابن ابی حاتم نے بھی اسی قسم کی ایک روایت نقل کی کہ اس میں یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو حرام کیا تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ دوسری راز کی بات کہ ابو بکر اور عمر والی ہوں گے، اور اس کے ہم معنی وہ روایت بھی ہے کہ جس کو امام باقر نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں صراحت سے اس راز کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو راز کھل گیا اس کا افشا ہونے کے بعد اس کی سرزنش کا تفصیلی تذکرہ یہ پورا موجود ہے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ سے راز کی بات کرنا درست ہے۔ اپنے اہل خانہ سے اگر کوئی راز کی بات ہو وہ کرنا درست ہے۔ وہیں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو رازدار بنایا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس راز کی پوری نگہداشت کرے، یعنی دوسرے کو راز نہیں بتائے۔ یہ قرآن نے ادب سکھایا۔ خصوصاً مفسرین کہتے ہیں یہاں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو ملک کو سنبھالنے والے ہوں، یعنی جو حکمران ہوں، اور ان کے گھر والوں کو اگر ملکی حالات کے راز پتہ ہو تو مفسرین کہتے ہیں اس مقام پر ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اہل خانہ وہ لوگ کہ جو اہم ملکی اور ملی مہمات کا انجام دینے کے لیے جو مقرر ہو، اگر ان کی بیویاں یا جو ان کے قرب میں یعنی ان کے قریبی ساتھی ہوں، اگر ان کو راز بتا دیا تو انہیں چاہیے کہ وہ راز کو فاش نہ کریں، اور جب وہ قریبی لوگ جب راز کو بتا دیں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دشمن کو ہمارے منصوبوں کا پتہ چل جائے گا، اور دشمن ہمارے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتا ہے کہ جس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن نے جہاں پر ادب سکھایا ہے۔ تو یہاں آگے مزید 4 آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا انشاءاللہ ہم پیر والے دن سماعت کریں گے۔ کل انشاءاللہ درس بخاری شریف ہوگا، تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ جو ہیں شیخین کریمین، ان کی جو خلافت کا جو ذکر ہے وہ اس آیت کریمہ میں اشارتاً بتا دیا گیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے اور وہ عمر ہوں گے۔ وہ اس روایت سے بھی یہ ہمیں اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی خلافت برحق تھی اور اسی طرح وہ خلیفہ بنتے گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو امت میں پائے جاتے ہیں کہ جو ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو بتائیے وہ قرآن سے کتنا یعنی دور ہیں، اور قرآن کو نہ سمجھ کے وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کا بھی ادب نصیب فرمائے، اور محبوب کے صحابہ اہل بیت کا بھی اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی گستاخی بے ادبی سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے بچا، ہماری تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان وسیع روزی عطا فرما، زندگی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔